بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دشمن ایسا ہے جسے قرآن نے اس کا نام لے کر ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کیا ہے؟ یہ وہ دشمن ہے جو نبی علیہ السلام کے گھر میں گندگی پھینکتا تھا، نبوت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا تھا اور نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے اس کا نام لے کر اسے جہنم کی وعید سنائی، اور اس کے نام پر قرآن پاک میں ایک چھوٹی سی سورت بھی نازل فرمائی، جس سورت میں سب سے بڑا معجزہ چھپا ہے، اور یہ معجزہ سننے کے بعد آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ تو بڑھتے ہیں اس سورہ کی تفصیل کی طرف۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سورہ لہب، جو قرآن پاک کی 111ویں سورت ہے اور قرآن کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سورت نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے مخصوص ہے۔ قرآن میں اللہ نے کسی دشمن کے لیے اس طرح سے مکمل سورت نازل نہیں کی جیسے ابو لہب کے لیے کی۔ حالانکہ دشمنان اسلام اور دشمنان نبی علیہ السلام بہت سے تھے، جن میں ابو جہل کا نام بھی سر فہرست ہے، مگر ابو جہل کو بھی ایسے مخاطب نہیں کیا گیا جیسے ابو لہب کو کیا گیا۔ ابو لہب مکہ کے سب سے مشہور اور دولت مند آدمیوں میں سے تھا۔ وہ اس وقت کا وزیر خزانہ یا سیکٹری تھا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اس کا لقب ابو لہب تھا، اور لہب ایک سرخ شعلے کو کہتے ہیں جو خاص روشنی دیتا ہے۔ اس کو یہ لقب اس لیے ملا کہ اس کی رنگت سرخی مائل تھی، اور یہ عربوں میں خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس کا نسب مضبوط تھا، وہ ہاشم کا پوتا اور نبی علیہ السلام کا چچا بھی تھا۔ اس کی بیوی کا نام عروہ تھا، جو قبیلہ بنو امیہ سے تھی اور اپنے خاندان اور حسب نسب پر فخر کرتی تھی، اور اسے ام جمیل کے لقب سے جانا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے ایک خوبصورت عورت۔ مکہ کے لوگ اس جوڑے کو ان کی خوبصورتی اور اونچے مرتبے کی وجہ سے سراہتے تھے۔ یہ میاں بیوی نبی علیہ السلام کے پڑوسی تھے، اور جب آپ علیہ السلام قرآن پڑھتے تو وہ آپ کے گھر میں گندگی پھینک دیتے، آپ کی راہ میں روڑے اٹکاتے اور آپ کو ایذا اور پریشانی دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ جب نبی علیہ السلام کے صاحبزادے جناب قاسم کا انتقال ہوا تو ابو لہب خوشی سے ناچنے لگا اور ناچتے ہوئے یہ کہتا کہ آج محمد کی نسل کٹ گئی۔ حالانکہ یہ اس کے اپنے ہی خاندان کے بچے کی موت تھی، لیکن اس نے بے حد خوشی منائی، جبکہ دشمن بھی ایسا نہیں کرتے۔ یہ نبی علیہ السلام کے لیے اپنے دل میں اتنی گہری دشمنی پالتا تھا کہ ایک دن اللہ نے اس پر خاص توجہ دی۔ جب اسے اسلام کی دعوت دی گئی تو نعوذ باللہ معاذ اللہ اس نے دین پر لعن طعن کی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا اور متوجہ کیا، اور فرمانے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ اور جب آپ علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ابو لہب آیا اور نبی علیہ السلام کی شان میں انتہائی گستاخانہ جملے بولنے لگا، اور اس گستاخی پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات جوش میں آئی اور سورہ لہب کی آیتیں اترنا شروع ہوئیں۔ پہلی آیت تھی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو لہب لوگوں کو جمع کرتا اور اپنے ہاتھ نکالتا اور کہتا کہ میں تو محمد کی بات کا کوئی اثر نہیں دیکھ رہا، کیونکہ میرے ہاتھ سلامت ہیں۔ اس آیت میں جو لفظ تب کا استعمال ہوا ہے
اس کے لغوی معنی ہیں کہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا یا آہستہ سے بکھرنا اور بکھرتے بکھرتے مکمل طور پر فنا ہو جانا۔ یہ تب کا لفظ بتا رہا ہے کہ ابو لہب کو اچانک موت نہیں آئے گی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اور تکلیف دہ موت مرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے نبی علیہ السلام کو پتھر مارنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے حملہ کرتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے دفاع کرتے تھے، یعنی ایک ہاتھ میں ہتھیار ہوتا تھا اور دوسرے میں ڈھال ہوتی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ نہ تو کبھی حملہ کر سکے گا اور نہ کبھی دفاع کر پائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو لہب کو جلد ہی ایک خطرناک بیماری لاحق ہوئی اور اس کا جسم سوجنے لگا، اس کی رنگت بگڑنے لگی، حتیٰ کہ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، اور اس کے بیٹے، نوکر، رشتہ دار اور غلام سب اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ کوئی اس کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، اور حالت قسم پرسی کے بعد جب اسے موت آئی تو اس کی لاش کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ اس کے بیٹوں نے اس کی لاش کو دفنانے تک کی جرت نہیں کی۔ عرب کے لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں اس کی بیماری انہیں نہ لگ جائے، حتیٰ کہ چند حبشی غلاموں کو اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا کام دیا گیا، اور انہوں نے لکڑی کے ذریعے گھسیٹتے ہوئے اس کی لاش کو گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے بڑے بڑے پتھر ڈال کر اس کی تدفین کی۔ اللہ نے سورہ لہب میں فرمایا تھا کہ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہ آئے گی۔ انسان کی اصل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے، نہ تو ابو لہب کے کام اس کا پیسہ آیا نہ اس کی اولاد۔ یہ وہ مال اور اولاد تھی جس پر ابو لہب کو بہت غرور تھا، اور اس کے دو بڑے فخر کی چیزیں اس سے چھین لی گئیں۔ اس سورہ کی تیسری آیت بتاتی ہے کہ بہت جلد وہ ایک آگ میں داخل ہوگا جو سرخ شعلوں والی ہوگی۔ یہ نبی علیہ السلام کا بدترین دشمن جو اپنے سرخ رنگ سے جانا جاتا تھا، سرخ رنگ جس کے لیے فخر کی علامت تھی، وہ اب سرخ شعلوں والی آگ میں دھکیلا جائے گا۔ اس سورہ کی چوتھی آیت میں اس کی بیوی جمیل کا ذکر ہے۔ قرآن میں بیوی کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک امرات اور دوسرا زوج۔ زوج اس وقت استعمال ہوتا ہے جب نکاح سے خیر اور اولاد کا سلسلہ چلے، اور امرات اس وقت استعمال ہوتا ہے جب نکاح سے خیر اور نفع نہ ہو۔ چونکہ ابو لہب اور جمیل دونوں نے خیر کی بجائے شر کو بڑھایا، اسی لیے یہاں اللہ نے زوج کی بجائے امرات کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حمالت کا مطلب ہے بار بار لکڑیاں اٹھانے والی۔ یہ جمیل کی سب سے بڑی رسوائی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ حسب نسب سے جوڑتی تھی، لیکن اللہ نے اسے لکڑیاں ڈھونے والی عورت کہہ کر پکارا۔ اس سورت کی 5ویں آیت میں جیدی ہا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور جید گلے کو کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے مسد جس کا مطلب ہے سخت رسی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے گلے میں سخت رسی ڈالی جائے گی، کیونکہ وہ دنیا میں زیورات کے ہار پہنتی تھی اور زیورات کو پسند کرتی تھی۔ اس کے گلے میں ایک انتہائی قیمتی ہار ہوتا تھا جسے وہ فخر کی علامت سمجھتی تھی۔ اب آتے ہیں سورہ لہب کے اس عظیم معجزے کی طرف کہ جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ جیسے شیطان کو اللہ نے روز ازل تک مہلت دی اور موقع دیا، ویسے ہی ابو لہب کو بھی اللہ نے بہت بڑا موقع دیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا۔ قرآن پاک میں واضح صورت نازل ہو چکی تھی کہ ابو لہب ہلاک ہوگا اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان آیات کے نزول کے 10 سال بعد تک ابو لہب زندہ رہا۔ آپ سوچیں کہ اگر وہ ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیتا، اللہ کو خدا تسلیم کر لیتا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا، تو قرآن کی یہ صورت رد ہو جاتی۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو صرف اپنے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو غلط ثابت کر سکتا تھا، اس کے ذہن میں ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ دل سے نہ صحیح صرف زبان سے ہی کلمہ پڑھ لے تو اسلام کی بنیاد ہل سکتی ہے۔
یہ اس قرآن کا سب سے بڑا اعجاز ہے، چونکہ اللہ جو لوح و قلم کا مالک ہے وہ جانتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور یہ اسلام کی طرف کبھی نہیں پلٹے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اس کا نام لے کر سورت نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں ایک نومیریکل میریکل بھی چھپا ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ ہمارا مالک و خالق کتنا بڑا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ ناظرین، عربی حروف تہجی میں ٹوٹل 28 حروف ہیں اور ہر حرف کی ایک عددی قیمت ہے، جیسے الف کی 1، با کی 2، یا کی 10، کاف کی 20 اور غین کی 1000۔ اور یہ عددی نظام آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر سورہ لہب کے پہلے لفظ تبت کی عددی ویلیو 802 ہے، جیسے تا 400، با 2 اور پھر تا 400، کل ملا کر اس لفظ کی ویلیو 802 بنتی ہے۔ ہر آیت میں کچھ طاق اور کچھ جفت حروف پائے جاتے ہیں۔ اگر اس سورہ کے تمام طاق الفاظ کی ویلیو جمع کی جائے، جیسے پہلا، تیسرا، 5واں، 7واں اور 9واں لفظ طاق ہے، تو ان تمام طاق الفاظ کو جمع کرنے کے بعد جو ویلیو آتی ہے وہ ہے 3049۔ اس کے بعد اگر تمام طاق حروف کی ویلیو کو جمع کیا جائے، جیسے پہلا حرف، تیسرا حرف، 5واں حرف یا 7واں حرف، تو بھی اس کی ویلیو 3049 ہی آتی ہے۔ اب اگر اس سورہ کے جفت الفاظ اور جفت حروف دیکھے جائیں تو ان تمام جفت الفاظ کی ویلیو کو جمع کرنے کے بعد 2382 آتا ہے۔ اب اگر تمام جفت حروف کو دیکھا جائے تو جفت حروف کو جمع کرنے کے بعد جو ویلیو آتی ہے وہ بھی 2382 ہی ہے۔ قرآن میں یہ غیر معمولی عددی کوڈنگ نہ تو کوئی سپر کمپیوٹر بنا سکتا ہے، نہ کوئی ذہین سے ذہین ترین انسان ایسی تحریر لکھ سکتا ہے۔ اگر اس سورہ میں ایک الف کو بھی ہٹا دیا جائے یا اس کی جگہ کوئی اور حرف لکھ دیا جائے تو یہ کوڈ اپنا آپ کھو بیٹھے گا اور اس کی سیکوینس ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کی اس چھوٹی سی سورت میں موجود اتنا بڑا عددی کوڈ یہ بتاتا ہے کہ اس سورہ میں اللہ کا کوئی خاص راز چھپا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جن و انس مل کر بھی اس جیسی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ یہی قرآن کا سب سے بڑا اعجاز اور معجزہ ہے۔ تاریخ اسلام میں اللہ اور رسول کے 2 بڑے دشمن نظر آتے ہیں، ایک ابو لہب اور دوسرا ابو جہل، لیکن ان دونوں میں ایک بہت بڑا فرق موجود ہے۔ ابو جہل رسول اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ تھا، مگر اللہ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا تھا، جبکہ ابو لہب اللہ کو ماننے کے لیے تیار تھا، مگر محمد الرسول اللہ کا انکار کرتا تھا۔ اللہ نے اپنے دشمن کی پرواہ نہیں کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو پکڑ لیا اور قرآن پاک میں سورہ لہب نازل کر کے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ابو لہب کو توبہ کا موقع بھی نہیں دے گا اور قیامت والے دن اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے گا، کیونکہ یہ دشمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس سورہ کو اتنی زبردست کوڈنگ کے ساتھ نازل فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے معجزات اور کمالات سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی علیہ السلام اور ان کے گھرانے سے وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پہ سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔